السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کسی بھی ایسے حادثے کے مقام پہ ہوں جہاں خدا نخواستہ کوئی متاثرہ شخص یا اشخاص الیکٹرک شاک میں متاثر ہوئے ہوں، یا کسی جگہ پہ آگ لگی ہو، یا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ کا کوئی خوفناک حادثہ ہو اور آپ اپنی مدد آپ کے تحت دوسرے لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہوں، لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہوں، تو آج ایک بنیادی ترین چیز جو میڈیکل کنڈیشن، میڈیکل کی ایک ٹول، میڈیکل کا ایک طریقہ جسے ہم CPR کہتے ہیں، کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن کہتے ہیں، انسانی جان کو بچانے کے لیے اس وقت جب کسی انسان کا دل دھڑکنا چھوڑ دے، اس کی دھڑکن نہ محسوس ہو رہی ہو، تو اس وقت جو ہے نا ایسے مریض کو آپ مصنوعی طریقے سے سانس دے کے، مصنوعی طریقے سے چھاتی کو دبا کے جو آکسیجن والا خون ہے وہ آپ دماغ کو پہنچاتے ہیں، جب تک کوئی میڈیکل ہیلپ نہ پہنچے، جب تک انسان کا اپنا سسٹم کام کرنا نہ شروع کرے، جب تک وہ شاک سے باہر نہ نکلے، اس وقت تک آپ یہ دباتے ہیں، تو یہ آپ متاثرہ شخص کی جان بچانے کے لیے آپ کی یہ ہیلپ کرتا ہے۔ تو جو آج کے دور میں یہ جو جدید طریقہ ہے، جو بہت مؤثر طریقہ ہے CPR کا، اس کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے کا سانس نہیں آ رہا، تو پہلے آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر اس کے چھاتی کو غور سے 5 سے 10 سیکنڈ دیکھتے ہیں، کیا کوئی چھاتی کی آپ کو تبدیلی، چھاتی کا اوپر اٹھنا نیچے جانا، یعنی سانس کی رفتار یا سانس لینے کا جو عمل ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے، یا تھوڑا سا آپ آواز آ رہی ہے کہ گیس کر رہا ہے، تھوڑی سی ایسے کوئی سنورنگ ہو رہی ہے، یا ایسی کھڑکھڑاہٹ سی آواز آ رہی ہے، کلیئر آواز نہیں آ رہی، تو اس صورت میں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ دھڑکن، آپ کان رکھتے ہیں چھاتی پہ، کوئی دھڑکن نہیں آ رہی، یہ کنڈیشن ہو، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے کان کے ساتھ جا کے زور سے پوچھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، زور سے لاؤڈ طریقے سے پوچھتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، یا اس کو تھوڑا سا موو کر کے دیکھتے ہیں تو کوئی حرکت محسوس نہیں ہوتی، تو آپ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دل بند ہے، اس کی سانس نہیں آ رہی، تو اس وقت آپ کا یہ جو CPR ہے، یہ جو ایسا عمل ہے، یہ انسانی جان بچانے والا شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ یہ چیزیں کلیئر کر کے، اسیسمنٹ کر کے، پھر آپ نے جو کام کرنا ہے، سب سے پہلے 1122 کو کال کریں ہیلپ کے لیے، اور جب تک وہ نہیں آتے اس وقت تک آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس میں اپنے ہاتھ کی جو پوزیشن ہے وہ بنانی ہے، یہ جو ہاتھ کی ہیل ہے، اس کے اوپر جو ہے نا اس کی الٹی سائڈ پہ دوسرے ہاتھ کی فنگر ہے، اس کو لاک کریں، انٹر لنک کریں، اور اس کے بعد یہ جو ہیل ہے، آپ متاثرہ شخص کی چھاتی کی جو ہڈی ہے، سٹرنم جسے کہتے ہیں، درمیان والی ہڈی، اس کے نچلے حصے میں آپ نے ایک ہاتھ کی ہیل کے ساتھ اس طرح دبانا ہے کہ دوسرے ہاتھ کی پوری پاور اس کو دیں گے، اور ساتھ اپنی جو آرم ہے، یہ جو ایلبو جوائنٹ ہے، کونی جسے کہتے ہیں، اس کو آپ نے بالکل سٹریٹ کر لینا ہے، بالکل سیدھا کر لینا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کلوز کر کے 2 لگائیں گے تو جلدی تھک جائیں گے۔ آپ اس کو بالکل سٹریٹ کر کے اوپر چھاتی کا وزن بھی آپ جو ہے اس کے اوپر ڈالیں گے، اور یہ یاد رکھیں کہ انٹر لنک کر کے آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو ایک ہیل کے ذریعے دبایا ہے، تو اتنا زور سے دبائیں کہ کم از کم 2 انچ چھاتی نیچے جانی چاہیے، اور 1 منٹ میں 100 سے لے کے 120 دفعہ آپ نے چھاتی کو دبانا ہے۔ تو یہ کب تک دبانا ہے؟ یہ جناب اس وقت تک دبانا ہے جب تک انسان کا اپنا سانس بحال نہ ہو جائے، جب تک اس کی آنکھ نہ کھل جائے، جب تک اس کی باڈی کے اندر کوئی حرکت محسوس نہ ہو، یا میڈیکل ہیلپ پہنچ جائے، ہیلتھ پروفیشنل پہنچ جائے، کوئی 1122 والے پہنچ جائیں، یا کوئی مشین جو ڈیفیبریلیٹر جسے کہتے ہیں وہ مشین لے کے کوئی ہیلتھ کا بندہ پہنچ جائے، تو تب آپ چھوڑیں گے، ورنہ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں گے کہ جب تک اس کا اپنا عمل جو سانس لینے کا ہے وہ بحال نہیں ہو جاتا۔ تو غلطی اس میں عام طور پر جو ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اس میں یا ایلبو جوائنٹ کونی وہ بینڈ کر دیتے ہیں، سیدھی نہیں کرتے، یا چھاتی کو، اچھا ایک چھاتی جب دباتے ہیں تو ایک دفعہ نیچے 2 انچ نیچے جائیں گے، پھر اس کے اوپر نارمل ہونے دیں گے، 2 انچ پھر اوپر آئے گی، پھر دبائیں گے، تو یہ جو ہے چھاتی اگر مکمل دبا کے پھر واپس اپنی جگہ نہیں لے کے آتے تو یہ بھی ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چھوڑنا، چھاتی کو دبانے والا عمل، CPR کرنے کا عمل، یہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ کوئی۔ ہاں ایک کنڈیشن ہے، اگر آپ ٹرینڈ ہیں، اگر آپ سانس لے سکتے ہیں، تو ہر 30 کمپریشن کے بعد، 30 دفعہ چھاتی دبانے کے بعد آپ نے مصنوعی سانس دینا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سر کو ذرا پیچھے کی طرف جنٹلی آپ اوپر اٹھائیں، اور پھر جو ہے نا تھوڑی کو ذرا سپورٹ کریں، پھر ناک کو بند کریں، اور آپ نے منہ کے ساتھ اس کو 2 دفعہ آپ نے مصنوعی سانس دینی ہے، اور ہر 30 کمپریشن کے بعد۔ لیکن اگر آپ کو ٹریننگ نہیں ہے تو آپ یہ چھوڑ دیں، یہ آپ وہ چھوڑ دیں جب تک کوئی ہیلتھ پروفیشنل نہیں آ جاتا۔ آپ نے چھاتی کو دباتے رہنا ہے، جو طریقہ میں نے بتایا، یہ جو آپ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح دباتے رہنا ہے جب تک انسان کی جان محفوظ نہ ہو جائے، اور یہ ایسا عمل ہے، یہ ٹریننگ سے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو میں مثال دوں، جس طرح ہم نے سول ڈیفینس کے لیے اپنے FSC کے دور میں ہمیں آرمی کے ذریعے NCC کرائی گئی تھی کہ ہم جو ہے نا اپنی پاک آرمی کے ساتھ، اپنے جو دفاعی اداروں کے ساتھ مل کے اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اپنے گھر کی حفاظت کر سکیں، تو یہ بھی ایسے ہے۔ میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے کالج میں، شاہ لطیف انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ہم یہ تربیت دیتے رہتے ہیں، اگر ہمارے جو نزدیک رہتے ہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی جذبہ ہو تو یہ آ کے ہم سے ٹریننگ لے لیں، اور 1122 ڈپارٹمنٹ بھی والنٹیرلی وہ اپنے آفیسر کے ذریعے مختلف اداروں میں جا کے، مختلف پبلک پوائنٹس پہ جا کے جو اپلیکیشن دیں
ان کو جا کے یہ CPR کا طریقہ سمجھاتے رہتے ہیں، فرسٹ ایڈ دینے کا طریقہ سمجھاتے رہتے ہیں. تو یہ خدا را یہ چیزیں سیکھ لیں، یا جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس سے سیکھ لیں. آپ اپنے لوگوں کو جو کسی متاثرہ جگہ پہ موجود ہوں، پھنسے ہوئے، ان کی جان بچانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور ہم اپنا فرض نبھائیں، اپنے معاشرے کو ہیلدی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی بادشاہی دے. اور نیکسٹ جو میں ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جو بنانے جا رہا ہوں، اس میں بتاؤں گا کہ آپ نے جو انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اس کو کس طرح ریسکیو کریں گے اور اس میں کس طرح CPR کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.